اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 119۔ حضرت کے صحاب میں سے ایک شخص اٹھ کر آپ کے سامنے آیا اور کہا، یا امیر المومنین، پہلے تو آپ نے ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا، نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، جس نے عہد وفا کو توڑ دیا ہو اس کی یہی پاداش ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم، جب میں تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا، اگر اسی امر ناگوار پر جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری ہی کرتا، چنانچہ تم اس پر جمے رہتے تو میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلتا، اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا، تو بلا شبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا، لیکن کسی کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر؟ میں تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا اور تم ہی میرا مرض نکلے، جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف جھکے گا۔ خدایا، اس موذی مرض سے چارہ گھر عاجز آ گئے ہیں، اور اس کنویں کی رسیاں کھینچنے والے تھک کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو اس طرح شوق سے بڑھے جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دستہ بدستہ اور صف بصف بڑھتے ہوئے زمین کے اطراف پر قابو پا لیا۔ ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ بچ گئے، نہ زندہ رہنے والوں کے مزدہ سے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ رونے سے ان کی آنکھیں سفید، روزوں سے ان کے پیٹ لاغر، دعاؤں سے ان کے ہونٹ خشک، اور جاگنے سے ان کے رنگ زرد ہو گئے تھے۔ وہ عاجزی کرنے والوں کی طرح ان کے چہرے خاک آلود رہتے تھے۔ یہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے، اب ہم حق بجانب ہیں کہ اگر ان کی دید کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں۔ بے شک تمہارے لیے شیطان نے اپنی راہیں آسان کر دی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں یکجائی کے بجائے پھوٹ ڈلوائے۔ تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو اور نصیحت کی پیشکش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو اور اپنے نفسوں میں اس کی گرہ باندھ لو۔